بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 167 اور باب الجنایات میں ایک فصل ہے، اور اس فصل کے اندر ہم بات کرتے ہیں حالت احرام میں ہم بستری کرنے کا حکم۔ تو یہ ایک مستقل فصل کے اندر اس کو ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس کے حکم چونکہ تھوڑا تفصیلی حکم ہے تو اس لیے اور تھوڑا یعنی اہم بھی ہے یہ، اس وجہ سے اس کو الگ ایک فصل کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو عورت کے ساتھ یعنی اپنے بیوی کے ساتھ خاص طور پہ اس کا ذکر کیا جائے گا، ورنہ مطلقاً اگر کسی دوسری عورت کے ساتھ ہم بستری کریں گے تو حکم تو اس کا بھی یہی ہوگا، لیکن ایک مسلمان سے یہ بعید ہے کہ وہ احرام کی حالت میں وہ ایسا غلط کام کرے۔ اپنی عورت کے ساتھ کرنا ممنوع ہے جیسے کہ کسی غیر کے ساتھ کرے۔ تو سب سے پہلے جو جماع ہے ہم بستری ہے اس کے دواعی یعنی اس کے اسباب کو ذکر کریں گے کہ اس صورت میں حج اس کا فاسد ہوگا یا دم لازم آئے گا یا کیا ہوگا۔ تو چونکہ ایک اہم فصل ہے اس وجہ سے کہ بعض صورتوں میں تو حج ہی فاسد ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس کو الگ ذکر کیا۔ فَإِن نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَتِهِ بِشَهْوَةٍ، عورت کی شرمگاہ کی طرف دیکھا شہوت سے، امن اپنی عورت کا ذکر اتفاقی ہے، کسی عورت کی طرف بھی دیکھا پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن وہی بات کہ ایک مسلمان سے یہ بعید ہے کہ وہ کسی اجنبی عورت کی طرف دیکھے۔ شہوت کے ساتھ دیکھا، فَأَمْنَا، اور اس صورت میں اس کا نزول انزال ہو گیا اور اس کی منی خارج ہو گئی۔ لا شیء علیہ، اس کے اوپر کچھ بھی لازم نہیں ہے۔ لأن المحرم هو الجماع، کیونکہ اصل چیز جو حرام ہے وہ ہم بستری کرنا ہے، جماع کرنا ہے، اور یہاں پر تو صرف اس نے دیکھا ہے، لم یوجد، اور جماع تو پایا نہیں گیا۔ فصار کما لو تفکر فامنا، یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ سوچ کیا، کوئی تصویر یا ویڈیو دیکھی یا سوچ کیا کسی عورت کا یا اپنی بیوی کی کے بارے میں، تو اس حوالے سے اس کو اگر منی نکل گئی تو کچھ بھی لازم نہیں ہوتا، تو اس صورت میں بھی کچھ بھی لازم نہیں ہوگا۔ وَإِن قَبَّلَ أَوْ لَمَسَ بِشَهْوَةٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ، اگر اس طرح کیا کہ بوسہ دیا یا شہوت کے ساتھ چھوا تو اس صورت کے اندر بھی دم لازم اس کے اوپر ہوگا، اس صورت میں دم لازم ہوگا۔ وفی الجامع الصغیر، جامع صغیر کی اور مبسوط کی دو عبارتوں کے درمیان تھوڑا سا تعارض ہے، وہ بتائیں گے اور راجح قول کا ذکر فرمائیں گے۔ فرماتے ہیں جامع صغیر کے اندر امام محمد رحمہ اللہ اس طرح فرماتے ہیں کہ اذا مس بشہوۃ فامنا، جس طرح یہ متن کے اندر آیا کہ شہوت کے ساتھ چھوا اور اس کی وجہ سے اس کی منی خارج ہوگی، اور مبسوط کے اندر یہ نہیں ہے۔ مبسوط کے اندر یہ ہے ولا فرق بینما اذا انزل او لم ينزل، کہ دم لازم ہوگا چاہے اس کو انزال ہوا ہو یا انزال نہ ہوا ہو۔ تو مبسوط کے اندر انزال ہونے یا نہ ہونے کے اوپر انحصار نہیں کیا، صرف شہوت کے ساتھ چھونا یا بوسہ دینے کے اوپر ہی انحصار کیا کہ دم بہرحال لازم ہو جائے گا، جبکہ جامع صغیر کے اندر منی کا خارج ہونا یعنی انزال کی شرط لگائی گئی ہے۔ ذکرہ فی الاصل، مبسوط کے اندر یہ ذکر کیا ہے کہ انزال ہونا شرط نہیں ہے دم کے لازم ہونے کے لیے ان صورتوں میں۔ وَكَذَا الْجَوَابُ فِي الْجِمَاعِ فِي مَا دُونَ الْفَرْجِ، یہی جواب ہے اس صورت کے اندر کہ جب ہم بستری یا جماع کیا جائے فرج کے علاوہ، یعنی قبل دبر کے علاوہ ران وغیرہ یا ناف وغیرہ کے اندر کیا جائے، تو اس میں بھی یہی حکم ہے کہ مبسوط کے اندر یہ ذکر ہے کہ انزال ہو یا نہ ہو دم لازم ہے، اور جامع صغیر کے اندر انزال کی شرط ہے۔ لیکن راجح قول اور تو صح قول ہے جامع صغیر کا ہے کہ حناف کے نزدیک یعنی بوسہ دینے میں یا چھونے میں شہوت کے ساتھ انزال کا ہونا شرط ہے دم کے واجب ہونے کے لیے، اگر انزال نہیں ہوا دم لازم نہیں ہوگا۔ لیکن حج بہرحال فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جماع تو نہیں ہے بلکہ دواعی وتی ہیں، اور ان کی وجہ سے صرف دم لازم ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اس میں جو اختلاف فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں اس صورت میں کہ ان میں یعنی بوسہ دینے میں، چھونے میں، اور اسی طرح جماع دون الفرج کے اندر ان کے نزدیک اگر انزال ہو گیا ہے تو ان سب صورتوں کے اندر اس کا احرام فاسد ہو جائے گا، یعنی احرام فاسد ہوا تو گویا کہ حج ہی اس کا فاسد ہو گیا۔
تو یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا اس میں اختلاف ہے۔ وَاعْتَبَرَهُ بِالصَّوْمِ، اور وہ قیاس کرتے ہیں اس صورت کو یعنی حج کی صورت کو روزے کے اوپر، کہ جس طریقے سے ان صورتوں کے اندر روزہ فاسد ہو جاتا ہے تو اسی طریقے سے حج بھی فاسد ہو جائے گا۔ مولانا احناف فرماتے ہیں ان الفساد فساد الحج یتعلق بالجماع، حج کا فاسد ہونا اس کا تعلق جماع کے ساتھ ہے، صورتاً ہو یعنی دخول اور مانن یعنی ساتھ ساتھ انزال بھی، لیکن صورتاً ہو یا مانن لیکن مطلقاً جماع کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ وَلِهَذَا لَا يَفْسُدُ بِسَائِرِ الْمَحْصُورَاتِ، اسی وجہ سے حج احرام کے سارے ممنوعات کی وجہ سے فاسد نہیں ہوتا، مثلا خوشبو لگانے سے یا سر موڑنے سے یا سر ڈانپنے سے، ان سب کی وجہ سے حج فاسد نہیں ہوتا، تو ان ممنوعات کی وجہ سے یعنی جو بوسہ دینا یا چھونا یا دیکھنا، ان سے بھی حج فاسد نہیں ہونا چاہیے، اور صرف جماع ہے کہ جو کامل جنایت ہے اس کی وجہ سے حج فاسد ہوتا ہے۔ تو یہاں تک یہ بات امام شافعی رحمہ اللہ کی اور احناف کی دعائی وطی کے متعلق بات ہو گئی۔ وَهَذَا لَيْسَ بِجِمَاعٍ مَقْصُودٍ، فرماتے ہیں کہ یہ جو دعائی وطی ہیں بوسہ یا چھونا، یہ جماع تو نہیں ہے، یعنی مقصود جو ہوتا ہے جماع سے وہ تو نہیں ہے۔ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْجِمَاعِ، اس کے ساتھ وہ حکم متعلق نہیں ہوگا یعنی حج کا فاسد ہونا جس طریقے سے جو جماع کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، الا مگر جب ایسا نہیں ہے پھر اس کے اندر دم بھی لازم نہیں ہونا چاہیے دعائی وطی کے اندر، لیکن فرماتے ہیں دم لازم آئے گا، وجہ کہ ان فیہ معنی الاستمتاع، اس میں بھی ایک استمتاع کا معنی پایا جاتا ہے کہ چھونے کے اندر بوسے کے اندر کے کچھ تو کچھ فائدہ اس نے حاصل کیا ہے، والارتفاق، اور کچھ نہ کچھ لذت حاصل کی ہے بالمرأ، عورت سے، تو اسی وجہ سے اس کے اوپر دم لازم آئے گا، کیونکہ یہ لذت حضور الاحرام، حرام کی اندر ممنوع ہے۔ فَيَلْزَمُهُ الدَّمُ، لہذا دم لازم ہوگا۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے جو روزے پر قیاس کیا ہے کہ ان صورتوں میں جس طرح انزال ہونے کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے تو لہذا حج بھی فاسد ہو جانا چاہیے، بخلاف صوم، فرماتے ہیں بخلاف صوم کے، لأن المحرم فیہ قضاء الشہوۃ، کیونکہ اس میں یعنی جو چیز حرام ہے، یعنی روزے کے اندر جو چیز حرام ہے وہ اپنی شہوت کو پورا کرنا ہے، شہوت کو پورا کرنا روزے کی حالت میں وہ ہے حرام۔ اگر کوئی آدمی اپنی شہوت کو پورا کرے گا تو اس میں روزہ اس کا فاسد ہو جاتا ہے، لہذا ولا یحصل بدون الانزال، وہ تو پھر بغیر انزال کے فیما دون الفرج، یعنی فرج کے علاوہ دون الفرج کے اندر بندہ کوئی جماع کر رہا ہے تو اس کے اندر بغیر انزال کے تو شہوت پوری نہیں ہوتی، بغیر شہوت کی پوری نہیں ہوتی، لہذا جب وہاں پہ انزال ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے روزہ فاسد ہوگا، کیونکہ اس نے شہوت کو پورا کر لیا، یہی چیز تو روزے کے اندر حرام تھی، جب انزال ہوگا تو انزال کی وجہ سے روزہ فاسد ہوگا، اس لیے وہاں پہ انزال کے ساتھ روزہ فاسد ہو جاتا ہے، جبکہ یہاں پہ انزال کے باوجود جو ہے وہ روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پہ حج فاسد نہیں ہوگا کیونکہ اس کا تعلق جماع کے ساتھ ہے۔ ایسا خلاصہ یہ ہوا انزال کی وجہ سے، یعنی ان سب صورتوں میں انزال ہونے کی وجہ سے روزہ تو فاسد ہوگا لیکن حج فاسد نہیں ہوگا۔ وَإِن جَامَعَ فِي أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ قبل الوقوف، اب یعنی دعائی وطی کے متعلق بات ہو گئی اور اب جماع سے متعلق باقاعدہ گفتگو شروع ہو گئی، اور جو جماع کرے گا یعنی ہم بستری کرے گا تو احرام کی حالت میں اس کے 3 سٹیپ ہم کر لیتے ہیں۔ ایک ہوگا وقوف عرفہ سے پہلے، وقوف عرفہ ابھی تک نہیں کیا اور اس سے پہلے یعنی بنیادی رکن جو حج کا ہے اس سے پہلے۔ نمبر 2 وقوف عرفہ کے بعد ہے لیکن طواف زیارت سے پہلے ہے، اور تیسری صورت ہوتی ہے کہ اس نے یوم نحر کے دن حلق جمع کر لیا، تو یہ کچھ 3 صورتیں ہوں گی جن کے الگ الگ حکم ذکر کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے جامع فی احد السبیلین یعنی اول یا دبر ایسے کسی ایک راستے میں جمع کر لیا وقوف عرفہ سے پہلے، فسد حج، اس کا حج فاسد ہو گیا ہے، علیہ شاتن، اور اس کے اوپر ایک بکری قربانی کرنا وہاں پہ لازم ہے، کہ ایک چیز کو شروع کیا اور اس عمل کو شروع کرنے کے بعد اس نے حلال یعنی جمع کر دیا ہے اور احرام کے اندر سے وہ نکل آیا ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر بکری لازم ہوگی۔ وَيَمْضِي فِي الْحَجِّ، اور اس حج کے اندر وہ اعمال کے اندر اس طریقے سے برقرار رہے گا، یعنی ان کو
چلتا رہے گا اس کے اندر، اس کو کرتا رہے گا، کما یمضی من لم یفسدہ، جس طریقے سے وہ شخص جس نے اپنے حج کو فاسد نہیں کیا وہ چلتا رہے گا، اپنے افعال کرتا رہے گا، تو یہ بھی کرے گا۔ وعلیہ القضاء، اور اس کے اوپر قضا بھی لازم آئے گی، کیونکہ اس نے ایک عمل کو یعنی شروع کرنے کے بعد باطل کر دیا، تو لہٰذا اس کی وجہ سے قضا بھی آئے گی۔ اور اس میں جو اصل ہے وہ یہ روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عمن واقع امرأتہ، نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی، ہما محرمانی، اس حالت میں کہ وہ دونوں احرام کی حالت میں تھے، حج کے احرام باندھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یریقانی دمن، دونوں جو ہے وہ ایک یعنی وہ دم ان کے اوپر لازم آئے گا، دونوں جو ہے وہ دم یعنی خون بہائیں گے، و یمضیان فی حجتہما، اگلا حکم یہ کہ وہ اپنے حج برقرار رکھیں گے یعنی افعال کرتے رہیں گے، وعلیہم الحج من قابل، اور آئندہ سال ان کے اوپر حج بھی لازم ہے۔ ملتے جلتے الفاظ اس روایت کے اندر موجود ہیں۔ ابو داؤد شریف، امام ابو داؤد نے مراسیل کے اندر اس کو یزید بن نعیم سے ذکر کیا ہے کہ ان رجلا من جذام جامع امرأتہ وہما محرمان فسأل الرجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اقضیا نسککما ہدیا ہدیا۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام سے بھی یہ ثابت ہے کہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ نے موطا میں ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے جب سوال کیا کہ ایسے شخص کے بارے میں جس نے احرام کی حالت میں بستری کر لی، تو فرماتے ہیں کہ ینفذان یمضیان لوجہہما حتی یقضی حجہما ثم علیہما حج قابل والحج۔ اس لیے فرمایا کہ وہذا نقل عن جماعت من الصحابہ، ہکذا نقل، صحابہ کرام کی جماعت سے بھی اس طریقے سے منقول ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تجب بدنتن، وقوف عرفہ سے پہلے اگر وہ ہم بستری کرے گا، حج بھی فاسد ہو گیا لیکن بدنہ یعنی بڑا جانور لازم ہوگا، اعتبارا بما لو جامع بعد الوقوف، اس حالت کے اوپر قیاس کرتے ہوئے جب وہ وقوف عرفہ کے بعد جمع کرتا ہے، تو وقوف عرفہ کے بعد جمع کرنے کی صورت میں بڑا جانور لازم ہوتا ہے، تو اس صورت میں بھی ہوگا۔ والحجۃ علیہ اطلاق ما روینا، ان کے خلاف جو ہماری دلیل ہے وہ یہ روایت جو مطلق ہے، اس کے اندر کوئی بھی یہ نہیں ہے کہ وقوف عرفہ سے پہلے کیا یا وقوف عرفہ کے بعد کیا، تو یہ مطلق ہے، لہذا اس وجہ سے ان کے خلاف یہ حجت ہے۔ وَلِأَنَّ الْقَضَاءَ، عقلی دلیل احناف کی صرف بکری ہی لازم ہوگی، بڑا جانور لازم نہیں ہوگا، اس کی وجہ یہ کہ وَلِأَنَّ الْقَضَاءَ لَمَّا وَجَبَ، کہ جب اس صورت کے اندر وقوف عرفہ سے پہلے جمع کرنے کی صورت میں اس کے اوپر شریعت نے قضاء لازم کر دی ہے، وَلَا يَجِبُ، اور یہ بات بھی طے ہے کہ قضاء ہے وہ واجب نہیں ہوتی، إِلَّا لِاسْتِدْرَاكِ الْمَصْلَحَةِ، مصلحات کو پانے کے لیے لازم ہوئی ہے، یہ جملہ مترجہ ہے، ولا یجب الا لاستدراک المصلحہ، یعنی مصلحات یعنی اس نے ایک کام کو شروع کیا اور اس حج کو، اس کام کو بیچ میں باطل کر دیا، تو اس کو باطل ہونے سے بچانے کے لیے یہ ایک مصلحت ہے، اس کے استدلال کے لیے ان کے اوپر قضاء لازم کر دی۔ تو جب قضاء لازم ہوگی تو خف مان الجنایت، تو قضاء کے ہونے کی وجہ سے گویا کہ جنایت ہوئی نہیں ہے، کیونکہ آئندہ سال اس نے ویسے بھی نئے سرے سے حج کرنا ہے، تو لہٰذا جنایت کا معنی اس میں خفیف ہو گیا، ہلکا ہو گیا ہے۔ جب جنایت ہلکی ہوگی تو اس کے اوپر جو ہم دم لازم کریں گے تو وہ بھی بڑا جانور نہیں ہونا چاہیے، ہلکا ہی ہونا چاہیے۔ فیکتفی بالشاۃ، لہٰذا بکری کے ساتھ یہ اکتفا کر دیا جائے گا۔ بخلاف ما بعد الوقوف، بخلاف وقوف عرفہ کے بعد کے، جس کو امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس پر قیاس کرتے ہیں کہ وقوف عرفہ کے بعد جس طرح بڑا جانور لازم ہوتا ہے اس طریقے سے اس میں بھی ہو، فرماتے ہیں کہ لأنہ لا قضاء، کیونکہ وقوف عرفہ کے بعد وہ قضاء نہیں ہے، اس کا حج جو ہوتا ہے اس صورت میں باقی تو حج ہو چکا ہوتا ہے، صرف جرم بڑا ہے کیونکہ ابھی طواف زیارت رہتا ہے، اس سے پہلے اس نے ہم بستری کر لی ہے، تو اس لیے اس صورت میں بڑا جانور دینا ہوتا ہے، اور اس میں قضاء لازم نہیں ہوتی اور حج بھی فاسد نہیں ہوتا۔ ثم سوى بین السبیلین، پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی اور امام محمد رحمہ اللہ نے بھی یہاں پر یعنی دونوں سبیلین یعنی قبل ہو یا دبر ہو، ان میں ہم بستری کرنے کا حکم برابر قرار دیا ہے کہ دونوں صورتوں کے اندر اگر وقوف عرفہ سے پہلے کیا تو حج فاسد ہے اور بکری لازم ہے اور آئندہ سال قضا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے کہ ان فی غیر القبول منہما لا یفسدہ، کہ یہاں پہ دوسرے نسخوں کے اندر منہا ہے اور منہما یعنی سبیلین میں سے جو غیر قبل ہے، یعنی قبل کے علاوہ دبر
کے اندر اگر ہم بستری کی ہے تو لا یفسد، اس سے حج وہ حج کو فاسد نہیں کرتا، لتقاصر معنی الوتی، کیونکہ اس میں ہم بستری اور جماع کا معنی کمی کے ساتھ پایا جاتا ہے، کامل طور پر اس میں ہم بستری اس کو نہیں کہا جاتا، جب نہیں کہا جاتا تو اس سے حج فاسد نہیں ہوگا۔ فکان عنہ روایتان، گویا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے دو روایتیں ہوں گی، ایک روایت میں تو دونوں کا حکم برابر ہے کہ حج فاسد ہو جائے گا، دوسری روایت میں دبر کے اندر حج کے فاسد نہ ہونے کا قول ہے۔ وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَن يُفَارِقَ امْرَأَتَهُ، اور فرماتے ہیں کہ کیا آئندہ سال جب وہ حج کی قضا کرنے کے لیے جائے گا تو وہ اپنی بیوی کو الگ سفر کروائے، اس سے الگ ہو کر خود کرے سفر، یا دونوں ایک ساتھ سفر کر سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں اس کے اوپر کوئی واجب نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو جدا کرے فی قضاء ما، اس حج کی قضا کرنے کے اندر افسدہ ہو جس کو انہوں نے دونوں نے جمع کرنے کی صورت میں فاسد کیا ہے حناف کے نزدیک۔ تو آئے امام مالک رحمہ اللہ کے اذا خرجا من بیتہما، جب وہ اپنے گھر سے نکلیں گے، امام مالک رحمہ اللہ اس میں اختلاف فرماتے ہیں کہ جب گھر سے نکلیں گے تو اس صورت میں ایک دوسرے سے الگ الگ ہو کر نکلیں، ایک ساتھ نہ نکلیں، کہیں دوبارہ کہیں یہ جماع میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ ولی ظفر رحمہ اللہ، امام ظفر رحمہ اللہ بھی اس میں اختلاف فرماتے ہیں، اذا احرم، احرام باندھنے کی حالت میں، فرماتے ہیں جب احرام باندھ رہے ہوں اس وقت ان کو ایک دوسرے سے جدا ہونا چاہیے، کہیں یہ دوبارہ اس جرم میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ بھی اختلاف فرماتے ہیں، اذا انتہیا الی المکان الذی جامعا فیہ، اس جگہ تک پہنچتے وقت جہاں پر انہوں نے ہم بستری کی تھی، اس جگہ پہ جب پہنچیں گے تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر جا کر انہوں نے ایک دوسرے سے جدا ہونا ہے، کہیں اس موقع کو دیکھ کر ان کو وہ پرانی یاد آ جائے گی اور اس کی وجہ سے پھر یہ گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ لہم، سب کی دلیل یہی ہے کہ انہما یتذاکران ذالک، وہ اس جماع کی حالت کو پھر یاد کر لیں گے، فیقعان فی المواقعات، لہذا پھر وہ اسی جماع کے اندر جو ہے وہ واقع ہو جائیں گے، فیفترقان، پس ان کا حکم یہ ہے کہ وہ جدا جدا ہو جائیں۔ ورنہ احناف فرماتے ہیں کہ ان الجامع بینہما، یعنی ان دونوں کے درمیان جو ان کو جمع کرنے والی چیز ہے وہ ہے نکاح، قائم، تو قائم ہے، جب نکاح قائم ہے تو پھر ان کو جدا جدا ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ فلا مانع للافتراق قبل الاحرام لاباحۃ الوقاء، بس احرام سے پہلے ان کو جدا ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے، لاباحۃ الوقاء، کیونکہ احرام سے پہلے تو ان کا جماع کرنا درست ہے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ جس طرح فرماتے ہیں کہ گھر سے نکلتے ہی ان کو جدا ہونا چاہیے، اس کا کوئی بھی مطلب نہیں ہے، اس کا جواب ہو گیا۔ ولا بعد، وہ اس طریقے سے احرام کے بعد جس طرح دوسرے امام شافعی، امام ظفر فرماتے ہیں اس کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ لانہما یتذاکران ما لاحقہما من المشقۃ الشدیدۃ بسبب لذۃ یسیرہ، کہ ان کو یہ بات تو اب اچھی طرح سے یاد ہوگی جو ان کو لاحق ہوگی ہے، یہ مشقت، شدید مشقت اور پریشانی تھوڑی سی اور آسان، یعنی ایک وقت کی لذت کی وجہ سے ان کو جو اتنی بڑی مشقت لاحق ہوگی تو یہ تو ان کو یاد ہے، جیسے اتنا بڑا خرچہ آپ کریں گے اور دوبارہ جائیں گے تو اس مشقت کی وجہ سے اب ان کو دوبارہ ہم بستری کی طرف ہمت نہیں ہوگی۔ فَيَزْدَادَانِ نَدَمًا وَتَحَرُّزًا، بس وہ ان کے اندر جو ہے نا اور زیادہ ہو جائے گی ندامت بھی اور اپنے آپ کو بچانا بھی۔ فلا معنی للافتراق، لہذا ان کے آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہونے میں کوئی بھی ان کا معنی نہیں ہے، یعنی وہ جدا نہیں ہوں گے۔ من جامع بعد الوقوف بعرفہ، اب دوسری صورت ہے کہ وقوف عرفہ کرنے کے بعد انہوں نے ہم بستری کیا لیکن ابھی تک طواف زیارت نہیں کیا جو ایک رکن ہے حج کا، تو فرماتے لم یفسد حج، لیکن اس صورت میں حج فاسد نہیں ہوگا کیونکہ وقوف عرفہ جو ایک رکن ہے بنیادی وہ ہو چکا ہے۔ وعلیہ بدنہ، لیکن اس صورت کے اندر اس کے اوپر بدنہ لازم ہوگا، یعنی جانور، اونٹ یا گائے وغیرہ لازم ہوگی۔ خلاف شافعی رحمہ اللہ، سوائے امام شافعی رحمہ اللہ کے فیما اذا جامع قبل الرمی، اس صورت میں جب وہ رمی جمرہ عقبہ کی رمی کرنے سے پہلے اس نے جمع کیا ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ اس کا حج ان کے نزدیک فاسد ہو جائے گا، کیونکہ رمی سے پہلے ابھی تک اس کے لیے کچھ بھی حلال نہیں ہے احرام کے اندر، تو اس کا مطلق احرام ہے، عمل احرام ہے، لہذا بستری کرے گا تو حج فاسد ہوگا امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک۔ لیکن احناف کی دلیل ایک تو اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے، من وقف بعرفہ، جو عرفہ کے اندر جس نے وقوف کر لیا، فقط تم حجہ، اس کا حج تام ہو گیا۔ تام ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ بس مکمل ہو گیا، مطلب یہ کہ اب اس کے بعد فاسد نہیں ہوگا۔ وَإِنَّمَا تَجِبُ الْبَدَنَةُ، اچھا بدنہ کیوں لازم کیا آپ نے، بڑا جانور، لقول ابن عباس رضی اللہ عنہما، مطلب اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ بدنہ لازم ہوگا اس صورت میں۔
وقوف عرفہ سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یہاں پر یہ موجود ہے کہ من وقف قبل ذلك لیلا او نہارا فقد تم حجہ ووقف معنا حتی یدفع، یہ وقوف عرفہ سے متعلق ہے ترمذی شریف میں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان ہے، موطأ امام مالک میں یہ موجود ہے، عن عطاء بن ابی رباح عن عبداللہ بن عباس انہ سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل ان يفيض فامره ان ينحر بدنة۔ اور دوسری وجہ بدنہ لازم کرنے کی یہ ہے کہ لأنه اعلی انواع الارتفاق، کیونکہ اس نے جو نفع حاصل کیا ہے احرام کی حالت میں، یہ سب سے اعلیٰ نوع ہے نفع کی، یعنی جماع اور شہوت اپنی پوری کرنا۔ فیتغلظ موجبہ، لہذا اس کا موجب بھی سخت ہوگا۔ وان جامع بعد الحلق، تیسری صورت حلق کے بعد اس نے جماع کیا ہے، حلق کے بعد، تو اس صورت کے اندر تو گویا کہ اس کا طواف صدر ہی ابھی باقی ہے، حلق بھی ہو چکا ہے، تو اس سے تو اس کے بعد اس کے اوپر ویسے بھی جائز ہے ہم بستری کرنا۔ فعلیہ شاۃ، اس کے اوپر فرماتے ہیں کہ لیکن ابھی تک اس نے طواف زیارت نہیں کیا، تو طواف زیارت نہ کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر یعنی ابھی تک عورت، باقی تو یہ حلال ہو چکا ہے لیکن عورتوں کے ساتھ ہم بستری ابھی تک اس کے لیے حرام تھی حلق کے بعد، لہٰذا اس وجہ سے اس کے اوپر ایک دم لازم آئے گا، یعنی بکری دینی پڑے گی۔ لبقاء احرام ہی فی حق النساء، عورتوں کے حق میں اس کا احرام باقی ہے۔ دون لبس المخیط وما اشبہ، نہ کہ سلا ہوا کپڑا پہننا یا اس طرح خوشبو وغیرہ سونگھنا، اس کے یا بھی دوسرے جو ممنوعات تھے وہ سارے اس کے لیے حلال ہو گئے تھے، لیکن ابھی صرف عورت کے ساتھ ہم بستری کرنا اس کے لیے حلال نہیں ہوا تھا۔ فخفت الجنایہ، لیکن جنایت اس جگہ پہ خفیف ہے، ہلکی ہے، تو فاکتفی بالشاۃ، لہذا بکری کے ساتھ اکتفا کر دیا جائے گا۔ ومن جامع فی العمرۃ، اگر کوئی عمرے کے اندر جمع کر لیتا ہے، عمرہ کے افعال کے اندر، قبل ان یطوف اربعۃ اشواط، یعنی 4 چکر لگانے سے پہلے، طواف کے 4 چکر ابھی تک عمرے کے لگائی نہیں، تو اس سے پہلے تو گویا کہ اکثر ابھی باقی ہے، تو گویا کہ پورا عمرہ باقی ہے، فسدت عمرہ، تو اس کا عمرہ فاسد ہو جائے گا، کیونکہ طواف ہی سب سے بنیادی ہے اس میں، تو طواف کے 3 چکر ابھی کیے تھے اور جمع کر لیے، تو لہٰذا عمرہ فاسد۔ فیمضی فیہا ویقضیہا، لہٰذا کرتا رہے گا، اس کو طے بھی کرے گا، حلق بھی کرے گا، لیکن اگلے سال نہیں بلکہ دوبارہ اس کی ایک نئے سرے سے احرام باندھ کر اس کی قضا کرنا لازم ہے۔ وعلیہ شاۃ، بکری اس کے اوپر دم کے طور پر لازم آئے گی، کیونکہ اس نے یعنی حلال اس طریقے سے نہیں ہوا جس طریقے سے ہونا تھا۔ وَإِذَا جَامَعَ بَعْدَ مَا طَافَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ، اگر اس نے عمرہ کے اندر ہی 4 چکر لگانے کے بعد اس نے جمع کیا ہے، تو اکثر یا اس سے زیادہ، تو اس کا مطلب یہ کہ عمرہ کا جو بنیادی عام رکن تھا طواف وہ پایا گیا، تو فعلیہ شاۃ، بکری تو اس کے اوپر بہرحال لازم ہوگی اس جماع کی وجہ سے، لیکن لا تفسد عمرہ اس کا فاسد نہیں ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک عمرہ ان کے نزدیک اسی طرح فرض ہے جیسے حج فرض ہے، تو لہٰذا وہ فرماتے ہیں کہ تفسد فی الوجہین، چاہے وہ 4 چکروں سے پہلے 4 چکروں کے بعد بستری کرے، دونوں صورتوں کے اندر اس کا عمرہ فاسد ہو جائے گا۔ علیہ بدنہ، اور اس کے اوپر بدنہ ہی لازم ہوگا، جانور لازم ہوگا حج کی طرح، اعتبار بالحج، حج کے اوپر قیاس کرتے ہوئے۔ اذ ہی فرض عندہ کالحج، حج کی طرح یہ بھی یعنی عمرہ بھی ان کے نزدیک فرض ہے۔ ولنا احنا فرماتے ہیں انہا سنت، اور عمرہ سنت ہے، کانت احد رتبۃ منہ، لہذا حج سے یہ رتبے میں کم ہے، حج سے رتبے میں کم ہے تو لہذا احکام میں بھی کم ہوگا۔ فتجب الشاۃ فی الحج، اس کے اندر بکری لازم ہوگی، بدنۃ فی الحج، اور حج کے اندر پورا بدنہ لازم ہوتا ہے، جس طرح ابھی ہم نے پڑھ لیا۔ اظہارا للتفاوت، تاکہ دونوں کے درمیان تفاوت کو ظاہر کیا جائے۔ ومن جامع ناسیا کمن جامع متعمدا، اگر کوئی بھول کر جمع کر لیتا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا ہے جیسے کہ جان بوجھ کر جمع کرنے والا حج کے دوران، دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔ وقال شافعی رحمۃ اللہ، امام شافعی فرماتے ہیں کہ جماع الناس غیر مفسد للحج، یعنی بھول کر جمع کرنے والے کا جمع کرنا یہ حج کو فاسد نہیں کرتا۔ وقد الخلاف فی جماع النائمۃ والمکرہۃ، اسی طریقے سے سوئی ہوئی یا مجبور کی ہوئی عورت کے ساتھ جمع کرنے کی صورت میں بھی یہی اختلاف ہے کہ ان کا حج فاسد نہیں ہوتا امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک۔ وہ فرماتے ہیں کہ الحضر ینعدم بہذہ العوارض، فرماتے ہیں کہ جو حرمت ہے یا جو کام احرام کی حالت میں کرنا حرام ہے، تو وہ یعنی گویا کہ جو ان کے ساتھ جمع ہوا ہے وہ منعدم ہے، کام کی حرمت منعدم ہے ان عوارض کی وجہ سے، کیونکہ وہ سوئے ہوئے ہیں یا مجبور کیا ہوا ہے یا بھولا ہوا ہے، تو لہذا جب حرمت ہی ممنوع ہے تو گویا کہ فلم یقع الفعل جنایتاً، یہ فعل جو ہے وہ جنایت کے طور پر واقع ہی نہیں ہوا۔ ولنا احناف فرماتے کہ ان الفساد باعتبار معنی الارتفاق فی الاحرام ارتفاقا مخصوصا، جو فساد آیا ہے نا وہ اس اعتبار سے نہیں آیا کہ وہ
ان کا فعل حرمت ہوا یا نہیں ہوا، بلکہ جو ان کا حج فاسد ہوا ہے وہ احرام کی حالت میں خصوصی جو نفع حاصل کیا ہے اس نفع حاصل کرنے کے اعتبار سے ہے، وہ کیا ہے؟ لذت اور شہوت کا حاصل کرنا۔ تو یہ جو ان کو حاصل ہوئی ہے نا، وہ اگرچہ مجبور کیے ہوں جس صورت میں کیے ہوں تو وہ تو ان کو حاصل ہوگی، تو اس حاصل ہونے کی وجہ سے یہ حکم ہوا ہے فساد کا۔ وَهَذَا لَا يَنْعَدِمُ بِهَذِهِ الْعَوَارِضِ، اور یہ جو ارتفاق ان کو حاصل ہوا ہے یا ان کو لذت حاصل ہوئی ہے، یہ تو ان عوارض کی وجہ سے منعدم نہیں ہوتی، وہ تو ان کو بہرحال ملتی ہے تو والحج جو اچھا تو حکم بھی آئے گا الحج لیس فی معنی الصوم۔ اچھا اب روزے کے اوپر آپ قیاس نہیں کر سکتے، روزے کے اندر جس طریقے سے اگر کوئی بھول گیا تو لہٰذا اس نے کھا لیا پی لیا یا جمع کر لیا تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، یا اس کو مجبوراً اس کے اوپر بستی کر دی، تو فرماتے ہیں کہ یہ روزے کے معنی میں حج نہیں ہے، کیونکہ لأن حالات الاحرام مذکرۃ بمنزلۃ حالات الصلاۃ، کیونکہ احرام کی جو حالت ہے نا کہ کپڑے لگائے ہوئے ہیں اور خاص مخصوص جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ جگہ ان کو یاد دلاتی ہے جس طریقے سے نماز کے حالات انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ اس وقت جمع نہ کیا جائے، اس وقت یہ حرکتیں نہ کی جائیں، تو وہ یاد دلانے والی حالات ہوتے ہیں، بخلاف روزے کی، روزے کی حالت یاد نہیں دلاتی، بہرحال اس میں بندہ بھول جاتا ہے، تو لہذا روزے کے اوپر اس کو قیاس نہیں کر سکتے۔ تو اسی کے ساتھ یہ ہم بستری سے متعلق جو جنایت تھی اور اس کا جو کفارہ تھا اس کا حکم مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔